ملکیت کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ سب کچھ وہی ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی. ہم جب یہاں ہوتے ہیں ایک بات کرتے ہیں, جب ہم فیصلہ کی جگہ میں اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں وہاں ہماری نیت چینج ہو جاتی ہے. پھر ہم اس سسٹم کے اندر چلے جاتے ہیں, اس سسٹم کو فالو کرتے ہیں. سسٹم کو فالو نہ کرے پھر اپنے جو آپ نے کیے ہیں وعدے ان کو فالو کرے. جو نظریات ہیں ان غریب عوام کے لیے, بلوچستان کے غریب عوام کے لیے, ان کو فالو کرے بجائے سسٹم کو یا ذاتی مفادات کو. کوئی فائدہ نہیں ہے آج کل ایک حیثیت لینا یا ذاتی مفادات لینا. یہ بہت کمینہ کام ہے. بڑے بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے, یہ بہت تھرڈ کلاس کام ہے. آپ اجتماعیت کی بات کریں, آپ غریب لوگوں کی بات کریں جو واقعی میں دربدر ہے, جو واقعی میں بدحالی کا شکار ہے, ان کا آپ سوچیں. آپ دیکھ لیں, آپ کول مائنز والوں کو دیکھ لیں, آپ ایگریکلچر والوں کو دیکھ لیں. نصیر شاہوانی صاحب نے ایک بات کی کہ اب آپ پر ایک اور غضب نازل ہو رہا ہے. یوسف خان صاحب نے ایک بات کی اسٹیبلشمنٹ, وہ جو سیٹلمنٹ کے بارے میں بات کی. ان میں ایسے بدنام زمانہ آفیسرز انہوں نے رکھے ہیں جنہوں نے ان اقوام کو 50-100 دفعہ سے زیادہ لوٹا ہے, پھر بھی لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں. ان کو انہی بدنام زمانہ آفیسرز کو لا کے ادھر پھر بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ کرپشن کا بازار اسی طرح گرم کیا کرے. 10% تو آپ نے کم بتایا ہے, بہت زیادہ 50% تک پہنچ گئی یہ بات. ابھی یہ ان برادر اقوام کی ملکیت کی زمینوں سے ان سے لیا جاتا ہے. آپ کوئی شعبہ بھی بتا دیں, یہ ایرانی تیل آ رہا ہے, صرف اس کی میں ایک مثال دے دوں. ایرانی آ رہا ہے, آپ نے خود ایک سرکولر جاری کیا ہوا ہے, متین صاحب آپ سن لیں. ایک سرکولر انہوں نے گورنمنٹ نے خود ایشو کیا ہوا ہے اس طرح کا کہ جو آئل ایران سے آئے بلوچستان پروونس میں داخل ہو جائے, اس کو ود ان پروونس کوئی بھی روک ٹوک, کوئی چیک پوسٹ والا کوئی بھی نہیں روک سکتا. فری موومنٹ ان کی ہوگی بلوچستان کے اندر. کتنی چوکیاں ہیں مختلف ایجنسیز کی, لیویز الگ, پولیس الگ, ایف سی الگ, دیگر لوگ الگ. 10 تو گریبان ہوئے ان کو نہیں چھوڑتے, خوار کیا ہوا ہے چیک پوسٹوں پر. بھائی جب آپ نے ان کو ایک ریلیف دینا ہے تو ریلیف دے دیں, اپنا ایک لیوی کا ایک ٹیکس لگا دیں, وہ بخوشی دیں گے. وہ ہٹائیں سارے چیک پوسٹ ود ان دا پروونس, ان کو چھوڑ دیں, لوگوں کو ریلیف لوگوں کو دے دیں. 160 بھائی نے بات کی ہے, 160 روپے میں بالکل ہے. یہاں 200 تک پہنچ جائے, 240 تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ساری ہماری اور آپ کی جو خود ہم ایک دفعہ اپنے آپ اپنے گریبان میں دیکھ لیں کہ یہ کام ہم اور آپ نے کرنے ہیں. اسپیکر چونکہ گورنر صاحب کے قبضے میں, اس لیے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. تو میں آخر میں یہ بات کہوں گا, بہت ضروری بات, کہ میں تمام ان ہمارے جتنے بھی برادر اقوام بلوچستان میں, چاہے پشتون ہو, چاہے بلوچ ہوں, چاہے ہزارہ برادری ہو, چاہے اور ہمارے جتنے بھی برادر اقوام یہاں ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں دل سے. مختلف ادوار میں ان کو لڑانے کے لیے بیرونی قوتوں کی اما پر بارہا کوششیں کی گئی ہیں. ہزارہ برادری کو ہم اور آپ نے دیکھا ہے, 200 لاشوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے تھے, اپنے وہ احتجاج کرتے تھے. خدا رہا یہ کہاں کی انسانیت ہے, یہ کہاں کی شریعت. ٹارگٹ کلنگ ہے, پشتون کو مارو, بلوچ کو مارو, اس کو مارو, اس کو مارو, پنجابی کو مارو, شناختی کارڈ. یہ سارے بیرونی قوتوں کے جو جال ہے جس میں ہمیں پھنسایا ہوا ہے. خدا رہا میں داد دیتا ہوں ان اقوام کو کہ انہوں نے اس چیز کو پرکھا ہے, جانچ لیا ہے, اور انہوں نے اس طرف دھیان نہیں دی. جو مقصد بیرونی قوتوں کا تھا اس مقصد کو انہوں نے پورا نہیں ہونے دیا. میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور آئندہ بھی آپ لوگوں سے یہی امید ہوگی کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اسی طرح افواہ میں تفہیم اور عقل سوچ سمجھ سے اس طرح یہ ہمارے مسائل حل کرے. آج ہمارا ایک معصوم 1.5 ماہ سے وہ جو ہے وہ کڈنیپ ہوا ہے, اغوا ہوا ہے.
مجھے دلی ہمدردی ہے ان لوگوں کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ جو اغوا ہوئے، اس سے پہلے بھی ہوئے، ابھی کچھ ریسنٹ میں خانوزئی میں ہوئے، یہاں چشمہ میں ہوئے. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے معاشرے میں؟ اب بچوں تک بات آ گئی، معصوموں تک بات آ گئی. تو کہیں نہ کہیں تو ہم اور آپ میں خرابی ہے، اس کا ہم نے تدارک کرنا ہے عملی طور پر. میں ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا عدالت الرحمان صاحب، آپ کا، متین صاحب، آپ کی پوری ٹیم کا، کہ اس طرح جرگے جو ہیں ہم منعقد کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور حقیقت کو حقیقت مان کے اپنے جو کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، ان پہ نادم ہو کر ان کی اصلاح کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنا ہے، بجائے کرٹیسزم یا بجائے اس طرح کی ایک دوسرے کی تکلیف. میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، اور تمام اقوام کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ.